ناظرین آداب، ہم آپ کی اپنی اس خاص پیشکش رمضان مبارک میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ میں ہوں نزہت پروین۔ کہتے ہیں بندے کو ہر برائی سے دور رکھ کر اللہ کے نزدیک لاتا ہے پاک مقدس ماہ رمضان۔ یہ پاک مبارک ماہ اسلامک کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ روزہ کیا ہے، اس کی فضیلت، اہمیتوں کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ ماہ رمضان لفظ رمز سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے پتھروں پر پڑنے والی سورج کی بہت زیادہ گرمی، ایسی گرمی جو پتھروں تک کو پگھلا دے۔ فارسی میں رمضان اور عربی میں اسے رمضان بھی کہتے ہیں۔ پاک قرآن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 183 میں روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں 5 بنیادی فرض ہیں۔ پہلا کلمہ طیبہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں ہے حج۔ ان فرضوں میں سے ایک ہے روزہ۔ ماہ رمضان، جسے عربی میں ماہ سیام بھی کہتے ہیں، ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے رکنا، یعنی تمام برائیوں سے رکنا یا پرہیز کرنا۔ زبان سے غلط یا برا نہیں بولنا، آنکھ سے غلط نہیں دیکھنا، کان سے غلط نہیں سننا، ہاتھ پیر اور جسم کے ان حصوں سے کوئی ناجائز عمل نہیں کرنا، کسی کو بھلا برا نہیں کہنا، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنا۔ روزے کا مقصد صرف بھوکے پیاسے رہنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کر کے اسے راضی کرنا ہے۔ روزہ پورے جسم کا ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں نہ کچھ غلط بات منہ سے نکالی جائے اور نہ ہی کسی کے بارے میں کوئی چگلی کی جائے۔ روزے کا اصل مقصد ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر لے آئے، وہ اللہ کی عبادت کرے اور اپنے نیک اعمال اور حسن سلوک سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ اپنے بندوں کو بے انتہا نعمتوں سے نوازتا ہے۔ روزے کے دوران کھانے پینے کا پرہیز رکھا جاتا ہے۔ رمضان کے پاک مہینے کے دوران ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس ماہ میں 1 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس ماہ میں دوزخ کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ بندہ اپنی عبادت بنا کسی خلل یا رکاوٹ کے کر سکے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن شریف نازل ہوئی تھی۔ 30 دنوں کے رمضان ماہ کو 3 اشروں یعنی حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ عربی میں اشرے کا مطلب 10 سے ہوتا ہے۔ پہلا اشرہ رحمت کا ہے، اس میں اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ دوسرا اشرہ برکت کا ہے، جس میں خدا برکت نازل کرتا ہے، جبکہ تیسرا اشرہ مغفرت کا ہے۔ اس اشرے میں اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے معصوم بچہ دنیا میں آتا ہے۔ اس مہینے کے آخری 10 دنوں میں ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ اسی رات کو قرآن نازل ہوئی تھی۔ بندے 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں شب قدر یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ طاق راتیں ہوتی ہیں۔ طاق راتوں کا مطلب کوئی ایسا نمبر جو 2 سے ڈیوائڈ نہیں ہوتا ہو، یعنی آڈ نمبر۔ یہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ شب قدر وہ رات ہے
جس کی قدر کی جائے۔ یہ رات جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزاری جاتی ہے۔ شب قدر کی رات میں عبادت کرنے پر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں ان خاص باتوں کے علاوہ اور کئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر نظر ڈالتے ہیں۔ روزے کی شروعات سحری کے ساتھ ہوتی ہے۔ سحری اور افطاری میں ایسے کیا چیزیں کھانی چاہیے جو صحت کے حساب سے بہتر رہے؟ ماہ رمضان دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنے اور عبادت کا مہینہ ہوتا ہے۔ سورج اگنے سے پہلے سحری یعنی روزے کی شروعات کچھ کھا پی کر ہی کی جاتی ہے۔ روزہ کئی گھنٹوں کا یعنی سورج اگنے سے سورج ڈوبنے تک رکھا جاتا ہے۔ اس سال کا روزہ تو 15 سے 16 گھنٹے کا ہے۔ یہ کافی لمبا وقت ہوتا ہے اور ساتھ ہی شدت کی گرمی بھی ہے، اس لیے دن بھر بھوکے پیاسے رہنے کی آسانی کے لیے سحری کا وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ روزہ کھولنے یعنی افطار کے بعد سے سحری تک کا وقت مہلت ہے اللہ کی طرف سے کچھ کھانے اور پینے کے لیے۔ بہتر ہے کہ ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے سورج اگنے سے پہلے تک پانی یا کچھ غذا والی چیزیں لی جا سکیں۔ سحری میں ایسا کیا کھایا جائے جو دن بھر کے لیے مددگار ہو، اور شام کو ایسا کیا کھایا جائے جو نقصان نہ پہنچائے؟ ان باتوں پر غور ضروری ہے۔ سحری سنت ہے، سوچ سمجھ کر کھایا جائے تو روزہ رکھنے سے صحت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود ان کا وزن بڑھ رہا ہے۔ ایسا بنا سوچے سمجھے کھانے سے ہوتا ہے۔ روزے میں سحری سے افطار یعنی صبح سورج اگنے سے اور ڈھلنے کے بیچ کچھ نہیں کھاتے پیتے۔ افطار کا بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ روزے دار وقت سے 10 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کی طرف رجوع یعنی دھیان کر دعا مانگیں۔ یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت مانا جاتا ہے، لیکن اس کے پہلے اور بعد کے موقع اہم ہیں، جب سب لوگ عام طور پر ایک ساتھ بیٹھ کر روزہ کھولتے ہیں۔ کھجور سے روزہ کھولنا بہتر ہے۔ اگر کھجور نہ ہو تو پانی یا پھل سے بھی روزہ کھول سکتے ہیں۔ افطار سے سحری کے بیچ خوب پانی پینا چاہیے اور خوب پھل کھانا چاہیے۔ تلی ہوئی اور مرچ مسالے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزہ ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے۔ ماہ رمضان کے مبارک موقع پر بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ناسمجھی سے روزہ مکروہ بھی ہو جاتا ہے۔ آئیے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ روزے کے مکروہات ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے روزہ جاتا رہنا یا ٹوٹ جانا۔ تو چلیے پہلے جانتے ہیں کہ کن باتوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ روزہ جس سے مکروہ ہو جاتا ہے وہ ہے جھوٹ، غیبت، برائی، چغلی، گالی گلوچ، تمام دن ناپاک رہنا اور فضول باتیں کرنا، ناچ دیکھنا، فلم دیکھنا، جوا، تاش اور ناجائز کھیل دیکھنا، بنا وجہ کسی چیز کو چکھنا یا چبانے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر دانتوں میں کوئی چیز چنے کے برابر بھی پھنسی ہو اور اسے کھا لیا جائے تو بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کلی کرنے پر قصدن یعنی جان کر پانی حلق میں لے لیا جائے یا ناک پر چڑھ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصدن منہ بھر کے یعنی الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، اگر بھول سے کچھ کھا پی لیا جائے تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ مسواک کرنے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ گرمی کی شدت میں سر پر پانی ڈالنے سے یا پھر نہانے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ سر میں تیل ڈالنے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے مکھی، دھواں یا غبار حلق میں چلے جائے یا اسے باہر نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک نگلنے سے
اور اگر کسی پر غسل فرض ہے تو وہ سحری کھا کر نماز فجر سے پہلے غسل کر سکتا ہے، اور اگر خود بخود قے آ جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو لگانے سے، بنا وجہ کسی چیز کو چبانے یا زبان پر رکھ کر چکھنے یا رنگین دھاگا زبان پر رکھ کر چوسنے سے بھی روزہ مکروہ۔ روزی روزگار کے لیے زیادہ تر لوگوں کو مجبوری میں اکثر گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پابندی سے نماز اور قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے۔ ایسی حالت میں وہ ورد کرتے ہیں۔ ورد یعنی چلتے پھرتے پڑھنا، اس کا بھی ماہ رمضان میں خاص اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتوں کو اس مہینے میں خوب کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ پہلا کلمہ اور دوسرا استغفار، خوب پڑھیں۔ دوسرا 2 چیزیں اپنے فائدے کے لیے ہیں، وہ ہے جنت پانے اور جہنم سے بچنے کی دعا مانگیں۔ حدیث میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سب سے اچھا ذکر مانا گیا ہے۔ اگر 7 آسمان، 7 زمین اور ان کے آباد کرنے والے سارے فرشتے، چاند سورج، سارے پہاڑ، سارے سمندر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک طرف یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو کلمہ والا حصہ بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ کلمہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص استغفار کو خوب پڑھتا ہے، اللہ پاک ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور دکھ کو زندگی سے دور کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے ایسی جگہ سے روزی روزگار پہنچاتے ہیں جہاں اسے گمان بھی نہیں ہو۔ اسلام کے بنیادی فرضوں میں روزہ بھی ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے۔ ہر بالغ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرض روزے میں کسی طرح کی چھوٹ نہیں ہے، بشرطے روزہ چھوڑنے کی کوئی خاص وجہ نہ ہو۔ یہاں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ کس کس پر روزہ فرض ہے۔ رمضان کا روزہ ہر مسلمان مرد، عورت، بالغ اور عاقل پر، اور جو مجنون اور نابالغ نہ ہوں ان پر فرض ہے۔ جب تک کوئی عرض یعنی کوئی خاص وجہ نہ ہو، روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو یا بیماری بڑھنے کا ڈر ہو تو روزے سے چھوٹ ملتی ہے۔ شرعی سفر، حاملہ عورت یعنی گربھوتی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ اور بچے کو دودھ پلانے والی ماں کو بھی روزے سے چھوٹ ہے، لیکن اس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ روزہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اگر کسی کا روزہ بیماری یا لاپرواہی سے چھوٹ جائے تو عید کے بعد سال بھر تک اتنے ہی دن قضا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے روزہ رکھا اور جان بوجھ کر یا بے وجہ کسی وقت توڑ یا چھوڑ دیا تو اسے قضا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کفارہ یعنی ایک طرح کا بڑا بدلہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اور وہ گنہگار بھی ہوتا ہے۔ بہت زیادہ بزرگ شخص کو بھی روزے سے چھوٹ رہتی ہے، لیکن اس کے قاعدے ہیں۔ اس کے بدلے میں انہیں دونوں وقت کا کھانا کسی مسکین یعنی غریب کو کھلانا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے۔ تراویح عشاء کی نماز کے وقت پڑھی جانے والی ایک خاص نماز ہے۔ آئیے اسے تفصیل سے جانتے ہیں۔ تراویح کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تراویح کی نماز پڑھنا سبھی مرد اور عورتوں کے لیے سنت ہے۔ عورتیں گھروں میں اور مرد مسجدوں میں اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تراویح کی نماز میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے، اور اگر 2 کریں تو افضل، اور 3 بار ختم کر لیں تو زیادہ فضیلت ہے، بشرطے یہ آرام اور اطمینان سے پڑھی جائے۔ تراویح کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہے،
بلا عرض کے بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے، اگرچہ بیمار بہت زیادہ ضعیف یعنی بوڑھا اور کمزور ہو تو اسے بیٹھ کر پڑھنے کی چھوٹ ہے۔ عشاء کی فرض اور سنت نمازوں کے بعد 2 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے۔ سبھی مسجدوں میں اس نماز کو پڑھنے کا انتظام ہوتا ہے۔ لوگوں کی سہولیت کے لحاظ سے تراویح کا وقت الگ الگ مقرر کیا جاتا ہے۔ الگ الگ مسجدوں میں 3، 5، 7، 10، 14 اور 27 دن کی تراویح ادا کی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز عام دنوں میں پڑھے جانے والی 5 وقت کی نمازوں سے الگ ہوتی ہے۔ اسلام کے بنیادی فرض میں زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کسے دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، آئیے جانتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی اسلام میں دان دینا ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا مقام ہے۔ اسلام کے مطابق ہر مسلمان کو اپنی آمدنی میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ دان دھرم نہیں بلکہ اسلامک کر یا ٹیکس مانا جاتا ہے۔ اسلام میں قرآن کے مطابق ہر ایک مسلمان کو سال میں اپنی آمدنی کا 2.5% یعنی 2.5% حصہ غریبوں کو دان میں دینا ہوتا ہے۔ اس دان کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو اور 1 سال تک وہ اس کے پاس رہے اور سال گزر جانے پر اس کی زکوٰۃ دینا اس کے لیے واجب ہوتا ہے۔ سونے چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ نکال کر ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سونے کی زکوٰۃ میں سونا اور چاندی کی زکوٰۃ میں چاندی ہی دی جائے، بلکہ یہ جائز ہے کہ بازار بھاؤ سے سونے چاندی کی قیمت لگا کر روپیہ زکوٰۃ میں دیں۔ جن زیورات کی مالک خود عورت ہو ان کی زکوٰۃ اس پر ہی فرض ہے، اور جن زیورات کا مالک مرد ہو ان زیورات کی زکوٰۃ کرنا مرد پر فرض ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے زکوٰۃ دینا بھی اسلام میں واجب یعنی فرض بتایا گیا ہے۔ زکوٰۃ اس پیسے کو کہتے ہیں جو اپنی کمائی سے نکال کر خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اس پیسے کا استعمال غریب طبقے کی مدد کے لیے کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ رمضان کے مہینے کے بیچ میں ہی دے دینا چاہیے تاکہ اس مہینے کے بعد آنے والی عید پر غریبوں تک یہ پہنچ سکے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ زکوٰۃ دے سکتے ہیں بھائی بہن، رشتہ دار، دوست احباب، غریب اور مجبور، مسکین، فقیر، یتیم اور دھرم کے لیے کام کرنے والوں کو۔ فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ مال ہے مگر نصاب کی مقدار یعنی اس کے پاس سونے چاندی کی جو ماترا بتایا گیا ہے وہ اس کے پاس کم ہو یا نہ ہو۔ مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کھانے کے لیے غلہ اور پہننے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو۔ قرض دار یعنی وہ شخص جس کے ذمے قرض ہو اور اس کے پاس قرض اتارنے کے لیے بھی مال نہ ہو۔ مسافر جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہا ہو، اس کی ضرورت کے حساب سے زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ ماں باپ بیوی بچوں کو نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے۔ ان کی دیکھ بھال کرنا بیٹوں، شوہر اور باپ کی ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ مالدار کے نابالغ بچوں کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ دینا افضل ہے ان غریبوں کو جو آپ کے بھائی بہن، چچا پھوپھی، ان کی اولاد، ماموں خالہ، ان کی اولاد، اور پھر رشتہ دار، پڑوسی، پھر اپنے ہم پیشہ کو، اور پھر اپنے شہر اور گاؤں والوں کو۔ صدقہ فطر بھی عید کی نماز کے پہلے دیا جانا ضروری ہے۔ صدقہ فطر کن پر فرض ہے، آئیے اسے بھی جانتے ہیں۔
رمضان میں اور عید کی نماز سے پہلے فطرے کی رقم غریبوں اور مسکینوں کو دی جاتی ہے۔ فطرہ دینا ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب فطرہ نصاب ہے۔ گھر کے ہر فرزند پر 3 کلو گیہوں یا اس کے برابر کی قیمت دینا واجب ہے۔ ایسے لوگ خود کے علاوہ اپنے نابالغ اولاد، یہاں تک کہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہوئے بچے کے نام پر بھی سال کے لیے طے یعنی گیہوں کی قیمت سے پریوار کے پرتی سدسیہ کے حساب سے نکال کر غریبوں کو عید کی نماز سے پہلے دیں تاکہ وہ بھی عید صحیح طریقے سے منا سکیں۔ فطرہ بھی اسے ہی دیا جا سکتا ہے جسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کی طرح ہی فطرے کا صحیح حقدار فقیر و مسکین ہے۔ موجودہ دور میں ایسے مدرسے جہاں غریب بچوں کے لیے مفت تعلیم کے ساتھ رہنے کی سہولیت ہو اور ان کے کھانے پینے کا پورا انتظام ہو، اس کا انتظام بھی فطرے سے کیا جا سکتا ہے۔ روایت ہے ہر انسان کو چھوٹا ہو یا بڑا انمانت 3 کلو گرام اناج فطرے کے روپ میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ 3 کلو گرام اناج کی قیمت کے برابر پیسہ یتیم خانوں اور غریبوں کو دیا جا سکتا ہے۔ رمضان میں اعتکاف یہ وہ عبادت ہے بندہ اپنے گناہوں کو بخشوانے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے ایک ہی جگہ دن رات ساری دنیاوی چیزوں کو بھول کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں۔ عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی اعتکاف واجب، رمضان کے آخری 10 دنوں میں 1 یا 2 دن کے لیے منت پوری ہونے پر روزہ رکھ کر اعتکاف میں بیٹھنا اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔ اعتکاف سنت، رمضان کے آخری 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت اعتکاف سنت مؤکدہ کہلاتی ہے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہونا اور 30ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں رمضان کو عید کا چاند ہونے کے بعد اعتکاف سے اٹھنا ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف اگر کسی ایک آدمی نے کر لیا تو اس محلے کے پورے لوگوں کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف میں روزہ شرط ہوتا ہے۔ اعتکاف مستحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی دن یا رات میں مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر جتنی دیر تک مسجد میں رہیں اس انسان کو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اور عورتیں گھر میں رہ کر ایک جگہ بیٹھ کر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کرنے والے بلا عرض مسجد سے نہیں نکل سکتے ورنہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے ہے کہ وہ جس گھر میں اعتکاف کر رہی ہو وہاں سے باہر نکل گئی ہو، چاہے وہ قصدن یا بھول کر نکلی ہو، تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف سے باہر آنے کی بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ اعتکاف کرنے والوں پر ایسی کوئی بندش نہیں ہوتی کہ وہ چپ رہیں، وہ بات چیت کر سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور کثرت سے درود پڑھیں اور دنیا داری کے خیالات سے پاک صاف ہو کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے، اپنی اور اپنے قوم کی مغفرت کروائیں۔ اب آتی ہے بات الوداع جمعہ کی۔ اس جمعہ میں غم اور خوشی کا ملا جلا ماحول ہوتا ہے۔ خوشی اس بات کی کہ رمضان پورا مہینہ اللہ کی عبادت کے ساتھ بہتر طریقے سے گزرا، اور غم اس بات کا کہ اب پاک مہینہ رمضان الوداع کہہ رہا ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں۔ الوداع جمعہ یعنی جمعۃ الوداع، اس دن خاص کر مسجدوں میں مرد نماز ادا کرنے پہنچتے ہیں۔ خاص نماز سے پہلے مسجدوں کے پیش امام جمعۃ الوداع کا خطبہ پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد امن اور خوشحالی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس دن مسجدوں پر بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس دن خاص نماز ادا کرنے عقیدت مند پہنچتے ہیں۔ ہر شہر کی مسجدوں میں اس دن کا نظارہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔
عام دنوں کے مقابلے زیادہ لوگوں کے پہنچنے سے اس دن خاص رونق ہوتی ہے اور سجی ہوئی صفوں میں مسجدوں کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت میں ایک ساتھ سر جھکاتے سجدہ کرتے نمازیوں کی بندگی دیکھ کر مانو کائنات بھی مسکرا اٹھتی ہے۔ آسمان پر نیا چاند ہے آیا، سارا عالم خوشیوں میں جگمگایا، ہو رہی سحر اور افطار کی تیاری، سج رہی ہے دعاؤں کی سواری۔